نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 18 سے شروع کرتے ہیں۔ ذکر چل رہا ہے اصحاب کہف کا۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی، اللہ نے ان کی مدد کری اور وہ ایک غار میں چلے گئے، اور وہاں اس غار میں جب وہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تھپک تھپک کے ایک طرح سے سلا دیا، جو وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کے الفاظ آئے ہیں کہ بہت پیار کے ساتھ، جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے، ایسے اللہ کو اتنا پیار آیا ان کے اوپر، اللہ نے ان کو سلا دیا۔ اور ظاہر انسان جب فزیکل سٹریس سے گزرتا ہے یا کسی ایموشنل ٹراما سے گزرتا ہے، جس سے کہ یہ نوجوان دونوں سے گزرے ہوئے تھے، یہ نوجوان فزیکلی بھی بڑا ٹیکسنگ ہوگا ان کے لیے آنا اور غار کے اندر چھپنا، اور ایموشنل بھی ظاہر ہے بہت ٹول لیا ہوگا اس چیز نے، اس کے بعد بھی انسان کو نیند آ جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سورج کو بھی ان کا مددگار بنا دیا۔ اپنے ولیوں کی اللہ تعالیٰ ایسے ہی مدد کرتا ہے، اور جس کا اللہ ولی نہیں ہے اس کو کوئی مدد کرنے والا نہیں مل سکتا۔ اب انہی کا آگے ذکر آ رہا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم ان کو دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ یعنی پوزیشن کچھ ان کی ایسی تھی اور کچھ ایکسپریشنز ان کے ایسے تھے کہ شاید دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ سو نہیں رہے، یہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں دلوا رہے تھے۔ تو دائیں اور بائیں اللہ کروٹیں دلا رہا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ جو بیڈ ریڈن پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ایک ہی پوزیشن پہ اگر رہ جائیں تو ان کے بیڈ سورز ہو جاتے ہیں، بستر کھا جاتا ہے گوشت کو۔ تو جب بستر کھا سکتا ہے تو زمین پر آپ سوچیں مٹی کیسے کھاتی ہوگی۔ اور یہ بیڈ سورز اتنے خطرناک ہوتے ہیں، بعض دفعہ لوگ بیماری کی وجہ سے نہیں مرتے، بیڈ سورز کی وجہ سے مر جاتے ہیں، ہڈی تک چلے جاتے ہیں، اور ایک دفعہ بیڈ سور ہو جائے اس کا ہیل ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کروٹیں دلاتا رہا، پلٹاتا رہا ادھر سے اور ادھر کہ بیڈ سورز نہ ہوں۔ اچھا، کروٹ سے کیا پتہ چلا کہ منہ کے بل نہیں سو رہے تھے، اسی کے منہ کے بل سونا منع ہے۔ چت پیٹھ کے بل نہیں سو رہے تھے، یہ کمفرٹیبل پوزیشن نہیں ہوتی بالکل چت سونا، بلکہ کروٹ کے بل سو رہے تھے، تو اللہ ان کو کروٹیں دلواتا تھا۔ وہ اپنے آپ سے غافل تھے، اپنی مدد خود نہیں کر سکتے تھے، اللہ کرتا تھا، اللہ کروا رہا تھا۔ اور یہ معجزہ کہ میں اور آپ خود دیکھتی ہیں اپنی زندگی میں، بالکل ہم دیکھتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں کروٹیں دلواتا ہے۔ کبھی بہت دیر کروٹ نہ لے انسان، بہت گہری نیند بعض دفعہ سوتے ہیں، ایک کروٹ پر سوئے رہیں، بعض دفعہ اٹھتے ہیں تو ہاتھ سون ہو رہا ہوتا ہے، انکمفرٹیبل فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس وقت کروٹ لے کے دوسری طرف ٹرن ہو جاتے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ کتا دہلیز پر تھا۔ اچھا، اندر کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ حفاظت کرنی تھی، تو اس کو باہر اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہوا تھا دہلیز کے اوپر۔ اب بعض دفعہ لوگ سارا لیسن چھوڑ کے اور کتے پالنے پر فوکس کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کتا پال سکتے ہیں یا نہیں پال سکتے۔ یہ ڈسٹریکشنز دیکھیں نا کیسے کیسے آتے ہیں۔ تو چلیں، اگر شوق ہے کتا رکھنے کا تو گھر سے باہر رکھ سکتے ہیں۔ اگر اتنا بڑا گھر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ایک مین گھر ہے جس میں کہ رہتے ہیں، اور پھر ایک باؤنڈری ہے اور وہ ہمارے گھر کا حصہ ہے کھلا، جیسے لان وغیرہ جہاں پر ہوتا ہے کھلی اسپیس ہے، تو وہاں رکھا جا سکتا ہے۔ اور حفاظت کے لیے کتا رکھنے پہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے، حفاظت کی خاطر رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو شیپرڈز وغیرہ ہوا کرتے تھے، شیپرڈ ڈاگس، وہ بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ شکاری کتے رکھے جا سکتے ہیں۔ جس چیز پر پابندی ہے وہ یہ ہے کہ کتے کو بچہ بنا کے نہ رکھا جائے، کہ پہلے اس کو آئس کریم کون چٹائیں اور پھر خود آئس کریم کون کھائیں، اور اس کے منہ سے منہ لگا کر اس کے منہ پر پیار کریں، اس کو اپنے بستر کے اندر سلائیں اور گود میں اس کو ایسے لے کے پھریں۔
جیسے کہ انسانوں کو لے کے پھرا جاتا ہے. اس کے یقیناً کئی نقصانات ہوں گے. جانوروں کے اندر بعض ایسے جرمز ہوتے ہیں جو انسانوں میں نہیں ہوتے، اور جب وہ جانوروں سے انسانوں کے اندر جب وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں تو پھر بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. ایڈز کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایپس سے، بندروں سے انسانوں کے اندر آئے. ہمارے اندر امیونٹی نہیں ہوتی ان چیزوں کی جس کی امیونٹی اس جانور کے اندر ہوتی، جس کے اندر کے وہ جرمز ہوتے ہیں. کتے کی رال وغیرہ کے اندر، اس کے تھوک میں، اس کے سلائیوا کے اندر جرمز ہوتے ہیں. لہٰذا اس سے فاصلہ رکھنا چاہیے، اتنی اپنائیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کتے سے. نمبر 2، یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو گھر میں رکھنے کی ممانعت بتائی ہے. آپ نے منع کیا ہے کہ کتوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے. یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے کتا پالنے کی وجہ سے. یہ نہیں کہا آپ نے کہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے آپ نے. ہاں، ہمیں کچھ یہ ملتا ہے کہ اتنا ثواب اعمال نامے سے کم ہو جاتا ہے کتا گھر میں رکھنے کی وجہ سے. ایک قیرات میرا خیال آتا ہے، ایک قیرات ثواب کم ہو جاتا ہے کتے کو گھر میں رکھنے کی وجہ سے. اور کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ برتن ناپاک ہوتا ہے، اس کو پھر پاک کرنا ہوتا ہے. تو یہ ناپاکی ہے. اگر آج ہمیں سائنس 100 فائدے بتا دے کہ کتا رکھنے سے صحت بہتر ہو جائے گی، تمہاری امیونٹی اچھی ہو جائے گی، تمہارے مرض دور ہو جائیں گے، تب بھی ہم نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے. اور خالی رسول منوانے کے لیے نہیں بھیجے جاتے تھے کہ تم ایک ناڈی ایکنالجمنٹ دے دو کہ اوکے وی اگری دیٹ یو آر دا پروفٹ آف گاڈ. اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے رسول بھیجے جاتے تھے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے یہ کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کی اجازت سے. تو رسول کا کسی چیز سے منع کرنا، اللہ اس کی اونرشپ لیتا ہے. رسول کا کسی چیز کی اجازت دینا، اللہ اس کی اونرشپ لیتا ہے. کہ رسول کا اجازت دینا ایسا جیسے کہ میں نے اجازت دی، رسول کا منع کرنا ایسا ہے جیسے کہ میں نے منع کیا. تو رسول کی نافرمانی کو معمولی نہ سمجھیں، بہت بڑی بات ہے. رسول کے آگے ڈیفائنس کا مظاہرہ کرنا یہ اللہ کے آگے ڈیفائنس کا مظاہرہ کرنے والی بات ہے. اور وہ بھی اتنی معمولی چیز کے لیے، شوق کے لیے کہ پیٹ رکھنے کا شوق ہے. اور یہ پہلے تو مسلمانوں کو شوق نہیں تھا کہ کتے کو وہ ایک پیٹ کے طور پہ رکھیں. پیٹس کی کمی ہے دنیا کے اندر؟ کوئی کمی نہیں ہے. یہ کتے کا شوق کیوں آخر اتنا چڑھ گیا ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر؟ اس لیے کہ ہم نے ان قوموں کو دیکھا ہے کہ جو دنیا پر حاوی ہیں، جو سپر پاورز ہیں، کہ وہ کتے سے بے حد محبت کرتی ہیں. ان کی دیکھا دیکھی ہم کو بھی شوق ہو گیا. یہ بالکل وہی معاملہ ہے نا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی دیکھا دیکھی اجل سے، بچڑے سے بڑی محبت تھی، گائے سے بڑی محبت تھی. وہ تو گائے کو ذبح نہ کرنا چاہتے تھے. تو ذرا ہم اس کو بھی دیکھیں کہ جاتا کہاں تک ہے. یا آخر اس قدر کتے کی محبت کہاں سے آ گئی؟ اور کس نے بنایا ہے کتا؟ شیطان نے؟ اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی مخلوق ہے. سور کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. شیطان نے بنایا ہے سور. اللہ نے سور کو حرام کیا. کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا نا ہمارا. تو شریعت تو ہی چیزوں کا نام ہے. یا شریعت ہمیں جن چیزوں سے منع کرتی ہے ان میں یا تو کوئی ہمارا جسمانی یا کوئی ایمانی نقصان ہوتا ہے، اس لیے ہمیں شریعت منع کرتی ہے. کوئی عقل کا نقصان ہوتا ہے، شریعت روک دیتی ہے. یا صرف امتحان کے لیے شریعت روکتی ہے، جسٹ ٹو ٹیسٹ اس، دیٹس اٹ. ہو سکتا ہے کوئی نقصان نہ ہو. جیسے آپ کو بتایا، کیا پتا 100 فائدے ہوں کتے کو گھر میں پالنے کے، اس کو بستر میں سلانے کے، اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے. ہو سکتا ہے 100 فائدے ہوں، لیکن شریعت صرف آزمانے کے لیے بعض دفعہ کچھ چیزوں پر پابندی لگا دیتی ہے کہ تم کو یہ کام نہیں کرنا. جیسے کہ سخت والوں پر پابندی لگا دی تھی کہ تمہیں اس دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. تو اللہ نے جتنی اجازت دی ہے رسول کے ذریعے سے، تو رسول کی آواز کے پیچھے، رسول کی مرضی کے پیچھے اللہ کی مرضی ہے. اتنی چھوٹی چیز کے لیے ڈیفینس کا مظاہرہ کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اور آپ نے شاید سنا ہوگا کہ جو لوگ پیٹ کتے رکھتے ہیں، اور وہ جانور بہرحال جانور ہے، بعض دفعہ وہ کاٹ لیتے ہیں بہت بری طرح. بعض دفعہ وہ ایک بچہ کھیل رہا تھا، وہ ویڈیوز آپ دیکھیں کتوں کی، اس لیے کہ بہرحال کتنا بھی ٹرین کر لیں اس کو، جو اس کے اندر ایک
درندگی ہے وہ تو نہیں جا سکتی. اور یہ کتے بھی ڈومیسٹیکیٹ انسانوں نے کیے, ڈومیسٹیکیٹڈ جانور نہیں تھا یہ بھیڑ بکری کی طرح بے ضرر جانور نہیں ہے کتا. یہ بھیڑیوں کی نسل سے چلے ہیں, بھیڑیوں کی نسل ہے, وولفز کی نسل ہے, اور پھر کئی ہزار سال پہلے کتوں کو ڈومیسٹیکیٹ کیا گیا. اور یقیناً بہت ان کے فائدے ہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں اس کے اندر, بڑا وفاداری کا اس کے اندر مادہ پایا جاتا ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر. لیکن بعض دفعہ کوئی بچہ پاس گیا, پورا منہ کاٹ لیا بچے کا اس نے, یہ ناک واک ہونٹ وونٹ سب چیزیں کاٹ لی. کوئی پیار کر رہا تھا کتے کو, اس نے اسی کو کاٹ لیا, سارے ہونٹ غائب ہو گئے, پورا یہاں سے کاٹ لیا. تو بہت نقصانات ہیں ان کے, سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف چونکہ وہ قومیں جن کو کہ ہم ایڈمائر کرتے ہیں, چونکہ وہ کتے کو پیٹ بنا کے رکھتی ہیں, ضروری نہیں کہ ہم کہیں. اور آپ وہاں دیکھیں کہ وہاں لونلینس کا بڑا مرض ہے لوگوں کے ہاں, لونلی کراؤڈز ہیں. ہم کتے کی بات کر رہے ہیں, ایک زمانہ تھا, تقریباً یہ بات ہے مڈ 80s کی, وہاں رواج چلا تھا امریکہ میں پتھروں کو پیٹ بنانے کا. وہ سٹونز بیچ رہے تھے. سوچیں ذرا کیا کیا گیمکس کھیلتے ہیں نا وہ, کیسے کیسے لوگوں کی لونلینس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ تم یہ پتھر لے کر آؤ. اور بڑے بڑے مہنگے وہ پتھر بک رہے تھے کہ پتھر لاؤ, یہ تمہاری کمپینین بنے گی. تو یہ ضرورت کیا ہے, ہمارے تو اتنے بھرے گھر ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے, اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بھرا رکھ. ہمیں لونلینس کا مرض نہیں ہے, کوئی اور چیز پال لیں, لیکن کتا پالنے پہ ضد نہیں کریں. کتا پالنے پہ ضد کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کہتے ہیں نا کہ تل کی اوٹ میں پہاڑ ہوتا ہے ایٹ ٹائمس. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کم ہے, اور وہ جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتی قومیں, ان کے رواجوں کی عظمت زیادہ ہے. تو ریئلی اٹس اے سائن آف مینٹل سلیوری. یہ آزادی اور لبریشن کی علامتیں نہیں ہیں, یہ تو ساری غلامی کی علامتیں ہیں. مسلمانوں نے الحمدللہ 1100 سال تک دنیا پر حکومت کی ہے. مسلمانوں نے کتوں کو استعمال کیا, کہاں استعمال کیا؟ جہاں شریعت نے اجازت دی. بھرپور فائدہ اٹھایا کتوں سے, شکار بھی کروایا, حفاظت بھی کروائی, شیپرڈ ڈاگز بھی رکھے. ہم جانتے ہیں کہ الاسکا وغیرہ میں وہ جو کتے ہیں وہ ان کی سلیجز کے اندر جوتے جاتے ہیں, اس کے بغیر ان کی سلیجز نہیں چلیں گی. وہ خاص قسم کے کتے ہیں جو اس موسم سے ایکلیمیٹائز ہوئے ہوئے ہیں, ان کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوگا, اسکیموز وغیرہ کا. ان سب چیزوں کی اجازت ہے. گھر کے اندر پیٹ کے طور پہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر صحیح کیا ہے کہ کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھے, ایٹ دیئر اون رسک, ایٹ دیئر اون کاسٹ. اب جس نے نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہی نہیں کیا اپنے اندر, اس نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی, وہ روزے ہی نہیں رکھتے, وہ بے حیائی کے مظاہرے کرتے رہتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ ظاہر ہے وہ نیکیوں میں سے کہاں اجر کم ہوگا. ایک قرات اللہ جانے پھر کس طرح کمپنسیشن ہوگا. اور ایک اور چیز یاد رکھیں کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. جانوروں کے مزاج ہوتے ہیں. انبیاء نے کیوں آخر بکریاں چرائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے کہ بکریاں نہ چرائی ہوں. کیا چیز ہے بکریوں کے اندر ایسی جو اللہ سکھانا چاہتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام تک نے بکریاں چرائیں اپنے سسر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں مکے والوں کی بکریاں چرائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ڈوسیلٹی ہوتی ہے, اس کے اندر سویٹنس ہوتی ہے بکری کے اندر, اس کے اندر کچھ خوبیاں بہت اچھی ہیں. تو جانوروں کے اندر بھی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, ان کے بھی کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں. سور ہے, کتا ہے, اس کو کبھی بھی نیکی کا, نرمی کا, اچھائی کا سمبل نہیں سمجھا گیا. اس کو ہمیشہ حرص کا, لالچ کا, شہوت کا سمبل, بے شرمی کا سمبل سمجھا گیا. کہتے تھے پہلے دیٹ پرسن ایٹس لائک اے پگ, کہتے وہ تو سور کی طرح کھاتا ہے, اس لیے کہ سور بے انتہا کھاتا ہے. سور کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ ٹریٹس سور میں پائے جاتے ہیں وہ انسانوں کے اندر ہیں. تو جو جانور انسان کی شخصیت کے لیے, عادات کے لیے یا اس کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں, ان سے بھی اللہ نے روک دیا ہم کو. اور کتا بھی ہمیشہ سے حرص اور شہوت کی علامت سمجھا گیا. انگریزی زبان میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ خواتین جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا, جو بہت زیادہ حد درجے کی بے حیا ہوتی ہیں, ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مجھ کو نعوذ باللہ اپنی زبان گندی کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں وہ نام اپنی زبان سے نکالوں, لیکن یہ چیزیں ہیں, یہ زبان کا حصہ کیوں بنی؟ آبزرویشن کی وجہ سے. تو کتا بے حیائی کا سمبل ہے. سور کے اندر بھی حیا نہیں ہوتی. سور عجیب جانور ہے.
باقی جو جانور ہوتے ہیں، حالانکہ دیکھیں سور کیا ہے، سور ہربیوور ہے، سور کے بھی کلیفٹ جو ہیں وہ چرے ہوئے، جو اس کے پاؤں ہوتے ہیں وہ کلیفٹ ہووز ہوتے ہیں، سم چرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جگالی کرتا ہے، یعنی بکری کی طرح کی ساری چیزیں موجود ہیں سور کے اندر، تو اس کے سم چرے ہوئے ہیں، وہ جگالی بھی کرتا ہے، لیکن اللہ نے حرام کیا۔ سارے جانوروں کے اندر پسینے کے گلینڈز ہوتے ہیں جس سے کہ زہر آلود مادہ جسم سے نکلتا ہے، سور میں سویٹ گلینڈز نہیں ہوتے۔ سور میں جو فیمیل سور ہوتی ہے اس کے اندر مامتا نہیں ہوتی، جو جانوروں میں ہوتی ہے۔ بکری کے اندر بڑی مامتا ہے، اونٹ کے اندر بڑی غیرت ہوتی ہے، بکری کے اندر بڑی جینٹلنس ہوتی ہے، لیکن سور کے اندر جو فیمیل سور ہے، فیمیل پگ، اس میں یہ مامتا کا جذبہ نہیں ہوتا، وہ اپنے بچوں سے اٹیچ نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو میل پگ ہوتا ہے اس میں غیرت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں جو جانور ہوتے ہیں نا ان کے اندر بھی اپنی مادہ کے لیے غیرت کا جذبہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے اگر نیشنل جیوگرافک کے پروگرامز دیکھے ہوں کہ جو میل ہوتا ہے وہ اپنی فیمیلز کو کیسے بچاتا ہے، کیسے دفاع کرتا ہے۔ شیر جو ہے وہ اپنی شیرنی کے لیے دوسرے شیروں سے لڑے گا، اپنی جان بعض دفعہ دے دیتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو امپالاز ہیں یا گیزلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ہیرم ہی کہتے ہیں، ان کا وہ ہیرم ہوتا ہے، ایک میل ڈیئر ہے، ہرن ہے، اور پھر اس کے ساتھ بہت سی مادہ ہرنیاں ہیں، ڈوز ہوتی ہیں ہر اسٹیک کے ساتھ۔ تو اپنی ڈوز کو، اپنی ہرنیوں کو بچانے کے لیے کیسے لڑتے ہیں؟ ہرن جو ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے ان کے سینگ ہوتے ہیں، فیمیل کے سینگ نہیں ہوتے، وہ اپنی فیمیل کے پاس کسی دوسرے میل کو آنے نہیں دینا چاہتے۔ تو جانوروں کے اندر اپنی مادہ کو بچانے کے لیے غیرت اللہ نے رکھی ہے، لیکن جو میل سور ہے اس کے اندر یہ غیرت نہیں ہوتی۔ اگر دوسرا سور آ کے اس کی مادہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، وہ بڑا لبرل، بڑا براڈ مائنڈیڈ، بڑا ماڈرن ہے، وہ کہتا ہے نو پرابلم، اوپن میرج۔ خیر وہ شادی کیا خاک کریں گے، لیکن اس کو نہیں فرق پڑتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از فائن۔ تو اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کا گوشت استعمال کریں گے تو اس کے ٹریٹس آ جائیں گے، اور ہم اس کو نہ سمجھیں کوئی معمولی چیز ہے۔ شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب ہم نے شاید سورہ مائدہ کی تھی کہ جانور اگر سٹریس میں ہے، ہم حلال جانور کی بات کر رہے ہیں، اگر جانور کو سٹریس میں رکھا ہوا ہے، بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، واٹ ایور، دمبا ہے، شیپ ہے، اس کو مس ٹریٹ کیا، اس کو ایسے ڈربے کے اندر رکھا جہاں وہ سخت پریشان رہا بیچارہ جانور، بہت چھوٹی جگہ میں رکھا، صحیح سے کھانا نہیں دیا، یا اس کے سامنے دوسرے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، تو جانور سٹریس میں آ گیا نا۔ جب جانور سٹریس میں آتا ہے تو اس کے اندر سے سٹریس ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں۔ اگر سٹریسڈ جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں تو جب گوشت کھایا تو اور ساتھ کیا چیز انجسٹ کر لی؟ اس کے سٹریس ہارمونز۔ تو سٹریسڈ ہارمون والا گوشت کھانا انسان کے اندر سٹریس پیدا کرتا ہے۔ یہ سب سائنٹیفک سٹڈیز ہیں، میں کوئی دل سے گھڑ کے نہیں بتا رہی باتیں آپ کو۔ اس لیے اسلام نے کیا کہا ہم سے کہ جب تم جانور ذبح کرو اس کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا، اور دوسرے جانور کو ایک جانور کے آگے ذبح نہیں کرنا۔ یہ سب باتیں بتائی ہیں نا، لوگوں نے سنت سمجھ کے عمل کیا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ ایک جانور کے آگے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے، جانور کے آگے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے۔ جانور کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، اس کو پتہ ہے مجھے ذبح کرنے کے لیے تیز کر رہے ہیں۔ اللہ نے عقل رکھی ہے جانوروں کے اندر، ہم نے سنت سمجھ کے یہ کام کیا۔ اب سائنس کہتی ہے کہ یہی کرنا چاہیے، ورنہ جو اس کے اندر سٹریس ہارمونز ریلیز ہوں گے وہ گوشت کے اندر موجود رہیں گے، تم انجسٹ کرو گے، تمہارے اندر ٹینشن اور سٹریس جو ہے وہ بڑھے گا۔ اور ویسٹ میں ہم جانتے ہیں کہ جو سلاٹر ہاؤسز ہیں وہاں وہ کیا حال کرتے ہیں جانوروں کا۔ اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ ایسی شور نہیں مچا رہے، بہت سے لوگ جو کہ گوشت کھانا چھوڑ رہے ہیں اور وہ ویگنز بن رہے ہیں، there's a reason۔ وہ کہتے ہیں کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا ٹارچر کرتے ہو تم جانوروں کو۔ پوری طرح بعض دفعہ جانور مرتا نہیں، اس کو کھولتے پانی کے اندر ڈپ کر دیتے ہیں، پوری طرح مرتا نہیں، جان نکلی نہیں ہوتی، کھال کھینچنا شروع کر دیتے ہیں اس کی۔ اتنا ٹارچر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ، تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں سٹریس انگزائٹی بڑھ رہی ہے نا۔ اسی طرح جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں اس کے اندر ایک خاص قسم کا پیراسائٹ ہوتا ہے جو بہت تیز آگ پر ہی مرتا ہے، ورنہ نہیں مرتا۔ اس سے بہت سی الرجیز ہوتی ہیں اور انسان کے لیے بڑا نقصان دہ ہو جاتا ہے پھر وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ہم کو، تو کتے سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے there has to be a reason۔ اللہ تعالیٰ کو دشمنی نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ جب منع کر رہا ہے ہم کو تو اسی لیے منع کر رہا ہے کہ ہمارا فائدہ ہے اس کے اندر. جو فائدے مند پہلو ہے کتے کا, اللہ نے ہم کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دی. آف کورس ڈو اٹ. لیکن جن چیزوں میں ہمارا کہیں بھی نقصان ہے اللہ تعالیٰ نے روک دیا. تو آپ یہ خود آزما کے دیکھ لیں کہ جن تہذیبوں نے کتوں کو اپنا دوست بنایا ہے ان کی اپنی عادتیں, اپنا کردار بھی کتوں جیسا ہی ہو رہا ہے. وہی بے حیائی ہے, وہی کتے بلیوں کی طرح تعلق قائم کرنا ہے. سور اور کتے کی بے حیائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے دنیا کے اندر؟ آف کورس ہم دیکھ رہے ہیں. آج کے دور کا فتنہ بے حیائی ہے اور کیا ہے. اور وہ حوث ہے, وہ شہوت ہے اس کے اندر. کتا شہوت کا سمبل سمجھا جاتا ہے کہ حد درجے اس کے اندر سیکشل ارجز ہیں. کوئی اس کو فیمیل ڈاگ نظر آ جائے وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے یہ ان چیزوں کی صحبت پسندیدہ نہیں ہے. ان کو ہر وقت اپنے ساتھ لگا کے نہیں رکھنا چاہیے. ایک تو ان کا جسمانی نقصان بھی ہے اور کئی اور نقصانات ہیں. تو اس سے پہلے کہ کوئی آپ سے سوال پوچھے, اس سے پہلی تقریر کر دی کہ ساری تقریر آپ سن لیں. اور یہاں پہ کوئی دلیل نہیں نکل کر آ رہی کہ کتے کو ہم بچے کی طرح اپنے بستروں کے اندر سلائیں. وہ گودوں میں لے کر نہیں بیٹھے تھے. کہاں بیٹھا تھا؟ بالوسید, باہر دہلیز کے اوپر بیٹھا تھا گارڈ ڈاگ کے طور پہ. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اگر تم کہیں جھانک کر ان کو دیکھتے الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. یعنی کوئی غار کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا, اللہ اس کے دل میں رعب اور خوف ڈال دیتا. ظاہر اتنے سال, سینکڑوں سال وہ سوئے رہے تھے. کوئی بھولا بھٹکا بندہ کوئی وہاں سے گزر گیا ہوگا, آتا جاتا اس نے سوچا ذرا جھانک کے دیکھوں کیا ہو رہا ہے غار کے اندر. تو جب وہ آتا تو اتنا وہ خوفناک کتا دیکھتا جو وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہیں سے وہ ڈر کے بھاگ جاتا. اور یہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ صرف ایک رعب کے ذریعے بھی مومنوں کی مدد کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی غار میں تھے. کھوجی وہاں تک پہنچ بھی گئے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ نہ سکے. اللہ کی شان ہے جس کی چاہے مدد کرے اور دشمنوں کے جذبات سے, ان کے حملوں سے, ان کی دشمنی سے اپنے مومن بندے کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر سکتا ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, اور اس عجیب کرشمے کے بعد ہم نے ان کو اٹھا بٹھایا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, تاکہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ, ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ, دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ, پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. تو صحیح سالم اٹھ کھڑے ہوئے, جاگ گئے. اب نہ کھایا تھا نہ پیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کی نگرانی فرمائی تھی. اب جب اٹھے تو کچھ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کتنا سوئے ہوں گے. تو دوسرے گروہ نے کہا تھوڑا ہی سوئے, یومن او بعد یوم. لیکن ایک اور گروہ نے کچھ محسوس کیا کہ معاملہ کچھ انیوژل لگ رہا ہے, کچھ غیر معمولی لگ رہا ہے. کیوں؟ کیا پتہ کوئی ان کو ایسے علامات نظر آئی ہوں, بال ناخن وغیرہ بڑھے ہوئے نظر آئے ہوں, یا ایک دوسرے کے چہروں پر عمر کے آثار نظر آ رہے ہوں, یا غار کے ارد گرد دیکھا ہو تو کچھ بدلا بدلا سا ان کو لگ رہا ہو. تو کہا کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے ہم کتنا رہے. پھر کیا کہا؟ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کے شہر بھیجیں اور دیکھے کہ سب سے پاکیزہ کھانا کہاں ملتا ہے. وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لائے, اور چاہیے ذرا نرمی ہوشیاری سے کام لے تاکہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کا پتہ نہ چل جائے. نہیں بھوک لگی تو اب کہا کہ چلو ہم کتنا سوئے اس بحث کو تو رہنے دو, اب کرنا یہ ہے کہ ذرا ہم کھانے کی فکر کریں. تو کچھ پیسے لے کے گھروں سے نکلے تھے. ایک سے کہا کہ جاؤ شہر جاؤ, ازکا کھانا لے کر آؤ. ازکا پاکیزہ کے لیے بھی آتا ہے اور گڈ کوالٹی کے لیے بھی آتا ہے.
تو یہ ازکا سے اندازہ ہوتا ہے دو چیزوں کا، ایک ان کے ایمان کا، اور یہ کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں کتنے محتاط تھے، یہ بھی پتہ چلتا ہے ہم کو، اور دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھی کوالٹی کا کھانا وہ کھانا چاہ رہے تھے، تو اندازہ ہوا کہ اعلیٰ گھرانے کے چشم و چراغ تھے، ان کو گڈ کوالٹی کھانے کی عادت تھی۔ انسان اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کے حساب سے کھاتا ہے، تو یہ نہیں کہ آج کسی ہائی اینڈ پلیس کا ہم نام لیں کہ اچھا وہاں سے کھانا لے کر آنا، فار ایگزامپل کوئی بھی نام ذہن میں لیں ہیں جہاں سے پیسے والے کھانا منگواتے ہیں، تو کہا کہ اچھا فلاں جگہ سے، اچھی جگہ سے کھانا لے کر آنا، اور ساتھ ہدایت دی کہ نرمی اور باریک بینی سے کام لینا، انکنسپیکوس رہنے کی کوشش کرنا، کام نہ بگڑے، راز نہ کھلے۔ اب یہ جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حروف کے لحاظ سے، ناٹ ورڈز، لیٹرز، حروف کے لحاظ سے اس میں ایگزیکٹ سینٹر ہو رہا ہے قرآن کا۔ جو دوسرا والا لام ہے، تا کے بعد والا لام، اس کے لیے کہتے ہیں یہ ایگزیکٹ سینٹر ہے لیٹرز کے لحاظ سے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، آیت 74 میں نقرہ کا جو لفظ آتا ہے وہاں سینٹر ہوتا ہے، یعنی مختلف اوپینینز ملتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کیلکولیٹ کیا، کس طرح سے لیٹرز کو کاؤنٹ کیا۔ تو بہرحال اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پارے میں وہ ذرا سا بڑا لکھا ہوا ہے، اور عام طور پہ مصاحف کے اندر یہ تھوڑا بڑا لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں قرآن کا آدھا ہو رہا ہے، کس کے حساب سے؟ حروف کے اعتبار سے۔ جی کون سا والا لام وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ جو تا اور طا کے بیچ میں ہے، واللہ عالم، کوئی کاؤنٹ کرے تو پتہ چلے گا۔ اور کہا کہ دیکھو، لیکن ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم اس کو مان لیں کہ یہ قرآن کا حروف کے لحاظ سے نصف ہے، تو لفظ کیا آ رہا ہے، دیکھیں کتنا خوبصورت، ایک طرح سے ایسنس ہے ہمارے دین کا، نرمی، باریک بینی، لطیف اللہ کا نام ہے اللطیف، تو نرمی کے ساتھ کام کرنا اور باریکی کے ساتھ کام کرنا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز ان دیر فیسز کریں، بعض دفعہ انسان بڑے غیر محسوس طریقے سے بھی دین کا کام کرتا چلا جاتا ہے، اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے نرمی سے کام لے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو بھی تمہارے بارے میں آگاہ نہ ہونے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ تو کہا کہ خاموشی کے ساتھ جانا، کام نہ بگڑے، ہمارے راز نہ کھلیں، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو جان اور ایمان دونوں کو خطرہ ہے، تو اپنی جان بھی بچائی۔ دیکھیں وہ مفت میں اپنی جان کھونے پہ تیار نہیں بیٹھے، دیکھ ہاں شہید ہو جائیں گے ہم، نہیں، شہید ہونا اپنی جگہ حتی الامکان، لیکن مومن کو اپنی جان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں کہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رخصت ہے کہ جہاں جان خطرے میں پڑ رہی ہے تو پھر کلمہ کفر کی بھی اجازت دی گئی ہے، سورہ نحل میں ہم پڑھ چکے۔ اور یہ عزیمت کے درجے پہ کوئی رہنا چاہتا ہے، ایمان اور جان دونوں کو خطرہ ہے، تو جان دے دے، ایمان بچائے۔ اگر اس کی جان دینے سے گریٹر گڈ حاصل ہو رہا ہے، بہت سارے لوگوں کا ایمان اور بہت سارے لوگوں کی جان بچ رہی ہے، تو دے دے اپنی جان، لیکن بلا وجہ جان دینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ اتنی مشکل ہے، چلو ہم تھوڑے سے ہیں، ہم بھیڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے مار دیں گے تو مار دیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے۔ تو یہ اسکیپزم نہیں سکھاتا قرآن ہم کو، اسلام ہم کو، کہ تم جان دو اور جان چھڑاؤ، نہیں، جان لگاؤ، تم اپنی پوری توانائی، پوری کوشش لگاؤ، تمہاری جان اگر ہے تو تم اسلام کی خدمت کر سکتے ہو، اور پھر اللہ کی راہ میں اگر شہید کر دیے گئے تو پھر تو اللہ کے ہاں یقیناً درجات ہیں۔ تو انہوں نے دیکھیں اپنی جان بچانے کی کوشش کی، کہا کہ چھپانا اپنے آپ کو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو کسی طرح کہ وہ تم کو رجم کر دیں، پتھر مار مار کے تم کو مار ڈالیں، سنسار کر دیں، یا یہ ہے کہ تم کو اتنا ٹارچر کریں کہ تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ۔ ان کو تو وہی یاد تھا نا کہ ہم جب غار میں آئے تھے تو کیا حالات تھے، حالات کتنے مشکل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیچ کی کہانی اب چھوڑ دی، یعنی بیچ کی کہانی کیا ہوئی؟ بیچ کی کہانی یہ ہوئی کہ ان میں سے جو ایک ساتھی تھا وہ
غار سے اترا، پہاڑ کے اوپر ہوگا نا غار، اور ظاہر آبادی سے باہر ہوتا ہے، وہ پھر گیا شہر کی طرف، اور وہاں جا کر اس نے وہ سکہ اپنا دیا ہوگا، چاندی کا ورق جو تھا وہ سکے اس نے دیے، دکاندار نے دیکھے۔ اب ظاہر وہ تو صدیاں گزر چکی تھیں، ان کو تو پتہ نہیں تھا، جو حال حلیہ ہوگا، جو ڈریس ہوگا اس کا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ ہم جانتے ہیں ڈریسز تو، اور جو سٹائل ہوتا ہے ڈریسنگ کا وہ ہر چند سالوں کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا حال حلیہ دیکھا، وہ سکہ دیکھا، اللہ جانے کے زمانے کا تھا، وہ صدیوں پہلے کا سکہ، کرنسی چینج ہو گئی، تو لوگوں نے پہچان لیا، شور مچا ہوگا کہ بھئی یہ کون ہے، حیران ہوئے ہوں گے۔ پھر اندازہ ہوا ہوگا کہ ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ہے جو غائب ہو گئے تھے، جن کی ڈھونڈ پڑی تھی، تو یہ پتہ چلا ہوگا، اور پھر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب وہ بیچ کا قصہ تو چھوڑ دیا، اور آگے ہمیں بتایا وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اسی طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ تو کیا ہوا کہ آثرنا علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کر دیا ان نوجوانوں کے اوپر۔ کن کو اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا؟ شہر والوں کو۔ شہر والے اگر اسی عقیدے پر ہوتے جب کہ یہ نوجوان غار میں گئے تھے، ان کو، اس لڑکے کو تو فوراً گرفتار کر لیا گیا ہوتا۔ اس نے اپنی طرف سے انکنسپیکوس بننے کی کوشش کی تھی، لیکن سوچے نا کتنا کنسپیکوس ہوگا۔ دور سے پہچانا گیا کہ بھئی یہ کہاں کی مخلوق آ رہی ہے، کس زمانے کا شخص آ رہا ہے یہ، تو وہ تو پہچانا گیا، لیکن کسی نے اس کو مارا نہیں، کسی نے رجم نہیں کیا، کسی نے اس کو پکڑا نہیں۔ تو خود بخود یہاں پر یہ فیلر دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس بستی سے شرک ختم ہو چکا تھا اور وہ توحید پر آ گئے تھے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد بعد الموت کا عقیدہ ابھی پختہ نہ ہوا ہو، اس کے بارے میں کچھ کنفیوژنز ہوں، تبھی کہا کہ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ پکا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں۔ تو کیا پتہ اس زمانے میں کوئی ڈسکشنز ہو رہے ہوں ریسریکشن کے بارے میں، کہ جسمانی ریسریکشن ہوگا یا خالی روحانی ہوگا۔ تو اللہ نے کئی سال ان نوجوانوں کو سلایا اور پھر ان کو اٹھایا اور ثبوت فراہم کر دیا کہ دیکھو موت کی نیند سونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انٹیکٹ اٹھا کھڑا کرے گا تم کو قبروں سے، جیسے ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سالوں کے بعد اٹھا کھڑا کیا۔ اب بیچ میں پھر کوئی گیپ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ گیپ کیا چھوڑ دیا؟ لگتا ہے کہ جو قصہ تھا ان نوجوانوں کا یہ مشہور اور معروف تھا۔ ظاہر ہے سوچیں نا، اتنے اعلیٰ گھرانوں کے چشم و چراغ تھے، ساتھ کے ساتھ غائب ہو گئے، زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، کہاں چلے گئے، کتنی ڈھونڈ پڑی ہوگی، جبکہ بادشاہ خود ان کا دشمن ہوا تھا، تو مفرور قیدی تھے سمجھیں ایک طرح سے، یہ تو بادشاہ کے مجرم تھے۔ سپاہیوں نے تلاش کیا ہوگا، گھر والوں نے تلاش کیا ہوگا، دوستوں نے تلاش کیا ہوگا، نہ مل کر دیے تو نہ مل کر دیے۔ تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا قصہ لکھ کر اور رکھ دیا گیا تھا، اور لوگوں کو پتا تھا، اور ان کی بہادری کی وجہ سے اور حق پرستی کی وجہ سے اب تو یہ ہیرو بن گئے ہوں گے۔ جب عقیدہ بدلا قوم کا تو لوگوں نے یاد کیا ہوگا کہ ہاں وہ اس زمانے میں جب شرک کا دورہ تھا، 7 ایسے ینگ لڑکے تھے جنہوں نے اس وقت شرک کا انکار کیا تھا جب شرک جو تھا وہ چھایا ہوا تھا پورے شہر کے اوپر۔ تو ان کی بڑی قدر اور بڑی عزت آ گئی ہوگی، بیک ڈیٹڈ ہیروز ہوتے ہیں نا جیسے، تو پھر ان کو ہیرو بنا لیا گیا تھا، بڑی عظمت محسوس کرتے تھے۔ اب انہی میں سے سمجھے اس کو سینٹس نہیں کہتے تھے وہ لوگ اس زمانے میں، سینٹ کا درجہ دیا کرتے تھے، تو وہ اس طرح کا ولی اب وہ جیتا جاگتا ان کے سامنے کھڑا ہے، جس کے قصے آباء و اجداد سے سنتے چلے آئے تھے یہ، اور وہ جیتا جاگتا سامنے کھڑا ہو گیا، تو کتنی سوچے شہرت ہوئی ہوگی، شہر میں کیا تہلکہ ہے جو کہ مچ گیا ہوگا، سارے شہر کے عمراء اور عوام سارے جمع ہو گئے ہوں گے، کوئی اس کو ہاتھ لگا رہا ہوگا، کوئی کیا کر رہا ہوگا، اور کہا ہوگا کہ بھئی تمہارے باقی ساتھی کدھر ہیں، ہمیں وہاں بھی لے کے چلو تم۔ تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ سارے کے سارے اس شخص کے ساتھ اس غار تک پہنچے ہوں، اور جب وہ وہاں پر غار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان 7 کی روحیں قبض کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی وہاں پر۔
تو امیجن کریں جب غار میں داخل ہوئے تھے تو دنیا کیسی تنگ تھی، کیسی بے عزتی تھی، کیسا خوف تھا ان کو، کیسا ان کی جان کو، ان کے ایمان کو، ہر چیز کو کیسا خطرہ تھا، کیسے لوگ دشمن تھے. اور اب جب غار سے نکلے تو کیا عزت اور کیا شہرت اور کیا کامیابی ان کے قدم چوم رہی تھی. بالکل مومنوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا. کتنے ہی ایسے مومن ہوں گے کہ جب وہ قبروں میں دفن ہوئے ہوں گے تو کوئی تعریف نہ کرتا ہوگا، کوئی پسندیدہ نہ ہوں گے، آؤٹ کاسٹ، ریجیکٹڈ، معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے. اور قیامت کے دن جو قبر سے باہر نکلیں گے تو سارا جہاں تعریفیں سنے گا ان کی. اچھا جی، تو اب یہ ساری کہانی اللہ نے بیچ میں چھوڑ دی کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. اتنا پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ ان کا انتقال ہو گیا. اب اس کے آگے کا قصہ چل رہا ہے. اب جب ان ساتوں کا انتقال ہو گیا تو اب جو وہاں پہ شہر کے رہنے والے تھے ان کے دو گروہ بن گئے. اب ان کا ذکر آ رہا ہے. اذ یتنازعون بینہم امرہم، اس وقت وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. کیا؟ فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو. دیوار چن دو یعنی ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو، بس ان کو یہیں پر یہ جو غار ہے اسی کو ان کی قبر بنا دو اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو. ربہم اعلم بہم، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، لیٹ دیم ریسٹ ان پیس، ان کو چھوڑ دو، بس یہ مر گئے ہیں، اپنی قبروں میں ہیں. لیکن کیا ہوا، یہ تو ایک گروہ تھا، یہ لگتا ہے مغلوب ہو گیا، ان کی بات نہیں مانی گئی. ایک اور گروہ تھا زیادہ پاورفل تھا. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے. اور یہی آغاز تھا شرک کا. شرک کا اسی طرح سے آغاز ہوتا ہے. صالح لوگوں کے عمل سے رہنمائی لینے کے بجائے شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جانا، محبت اور تعظیم کی وجہ سے ان جیسے عمل نہیں کرتے، ان جیسی قربانی نہیں دیتے، ان کی زندگی سے کچھ نہیں سیکھتے، بلکہ اپنی بے عملی کے لیے نیک لوگوں کی قبروں کو سہارا بنا لیتے ہیں. کسی کی کرامت سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ اللہ کو پیچھے کر کے انہی کو اپنی تقدیر کا مالک سمجھ لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں اور جا کے ان سے دعائیں شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ٹپکل یہاں پر ایک مینٹیلٹی بتائی جا رہی ہے جس سے کہ مزاروں کا رواج بنا ہے کہ جگہ جگہ مزار بن گئے، اللہ کو تو لوگ بھول گئے اور قبروں کو پوجنا شروع کر دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو خبردار رہو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں متفقن علیہ حدیث ہے. کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ قبروں کے اوپر مسجدیں نہیں بنانی چاہیے. جابر رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ قبر پکی بنائی جائے اور اس پر بیٹھا جائے، یعنی مجاور بن کر بیٹھا جائے اور اس پر عمارت بنائی جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم مملکت اسلامی ہیں، اسلامی مملکت ہیں، اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہاں پر جس نے یہ کہہ بھی دیا نا کہ مزار نہیں ہونے چاہیے، مزار گرا دینے چاہیے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے. اتنے ہم آپ دیکھیں دین سے دور ہیں، اتنی زیادہ جہالت ہے ہمارے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی کوئی اہمیت نہیں، اور مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے، ان سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. اور ساری جاہل عوام یہاں پر آپ کو ملتی ہے، اور پڑھے لکھے بھی ملتے ہیں.
سب وہاں جا رہے ہیں دعائیں مانگنے. اس دن آپ کو شاید بتایا تھا نا, کسی نے واٹس ایپ پہ بڑا اچھا سا میسج بھیجا تھا کہ کیا کہ وہ داتا صاحب کا دربار پتہ نہیں فلاں تاریخ تک بند ہے, رینوویشن ہو رہی ہوگی, لوگوں کو چاہیے اس عرصے میں اللہ سے دعائیں کریں. واقعی یہ تو ہمارا حال ہے. اس کو شرک نہیں سمجھتے, اور حکومت نے اس کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے, اوقاف کا ڈپارٹمنٹ ہے باقاعدہ, اور اس پر ٹیکسیبل انکم آتی ہے ان سارے مزاروں سے, اور حکومت کے خزانے کے اندر وہ جمع ہوتی ہے. ان حدیثوں کا پھر کیا کریں گے؟ کتنی احادیث ہیں جس سے کہ ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قبروں کے اوپر عمارتیں نہیں بنانی چاہیے, ان کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے. مردوں کا کاروبار نہیں ہوتا کہ تمہارے ابا نیک انسان تھے, اور نیک تھے الحمدللہ, گمان اچھا رکھیں گے, لیکن گارنٹی تو نہیں دے سکتے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں یا ولی اللہ ہیں. ایک گمان کی بنیاد پر لوگوں کو کہا کہ ہمارے ابا جی یہاں دفن ہیں, اور تم آ کر ذرا اس قبر کے ساتھ دعا تو مانگو, تو ہمارے ابا جی تمہاری دعا اللہ تک پہنچا دیں گے. تو ابا جی کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں, نہیں پیٹ کی محبت میں کر رہے ہیں. ابا جی کی قبر کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا, قبروں کے ذریعے کمائی کر رہے ہیں. یہیں سے قبر پرستی کا سارا قبر پرستی کا آغاز ہوتا ہے. اور قبر والا بیچارہ یہ کہہ کے تو نہیں گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو تم بت بنا لینا. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کے اتنے بڑے بڑے مزار ہیں, تو سوچا کہ ہم بھی چھوٹا سا مزار بنا لیتے ہیں اپنی قبر کے اوپر. تو آپ جا کر دیکھیں قبرستانوں کے اندر کبھی چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے میں, لٹرلی باقاعدہ. اتنا بڑا تاج محل تو نہ بنا سکے, اور تاج محل کے بننے سے مجھے بتائیں قبر والی کو کیا فائدہ ہوا؟ ممتاز محل نے تو آ کے نہیں کہا ہم سے کہ اچھا میری قبر پر شاہ جہاں نے, میرے میاں نے اتنا بڑا مقبرہ بنا دیا تو اللہ نے مجھے بخش دیا اس کی وجہ سے. اب وہ پیسہ جو شاہ جہاں نے اس مقبرے پہ لگایا, اگر وہ دائیوں کو, مڈ وائز کو ٹرین کرنے پہ لگا دیتا تو وہ زیادہ اجر ملتا. کہتا کہ صدقہ جاریہ کیا میں نے اپنی بیوی کے لیے. وہ لیبر کے اندر وہ مری تھی, تو لہٰذا اب میں چاہوں گا کہ کوئی عورت لیبر میں نہ مرے, بچہ پیدا کرنے میں وہ نہ مرے. یورپ میں بھی کسی بادشاہ کی بیوی لیبر میں بچہ پیدا کرنے میں مر گئی, تو اس نے یہ عہد کیا تھا کہ میں اتنی مڈ وائز ٹرین کروں گا کہ عورتیں پھر بچہ پیدا کرنے کے دوران نہیں مریں گی. فائدہ ہوا نا. اور یہاں وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ تاج محل کے اوپر لگا دیے, اسے کیا فائدہ ہوا بتائیں؟ کون سا ثواب مل گیا ہوگا ممتاز محل کو؟ کون سی بہتری ہو گئی لوگوں کی؟ کون سی عورتیں جو ہیں بچہ پیدا کرنے میں اپنی زندگی کو بچا پائیں؟ زندگی موت تو اللہ دیتا ہے, لیکن انتظام بھی تو کرنا ہوتا ہے, ٹرین بھی تو کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں رواج بن گیا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قبرستانوں کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر کیا تھا کہ اونچی قبروں کو برابر کر دیں. تو لہٰذا میں اور آپ وصیت کریں گے ابھی اپنے بچوں کو, یا بہن بھائی ہیں یا جو بھی ہماری اگلی نسل ہے کہ جن کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ ہم مر جائیں گے تو کفن دفن یہی کریں گے ہمارا, وصیت کریں کہ میری قبر کچی چھوڑ دینا, کتبہ نہیں لگانا, کوئی شعر و شاعری نہیں کرنا, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم لکھو کہ کب پیدا ہوئی تھیں اور کب مری تھیں اور کیا ان کا نام ہے. مٹی ہو کے سب کے جسم, سب کی شناخت مٹی ہو گئی. اور پھر یہ دلیل بعض دفعہ لوگ دیتے ہیں کہ ہم قبرستان جائیں گے اور قبر آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گے تو دعا کیسے مانگیں گے اس کے لیے. یہ عجیب خود غرضی ہے انسانوں کی. بھی ہزاروں لاکھوں دفن ہیں, خالی اپنے مردے کے لیے دعا کریں گے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بقیع جایا کرتے تھے, وہاں بے شمار صحابہ دفن تھے. آپ خالی ایک کی قبر پہ جا کے تو دعا نہیں کرتے تھے کہ خالی اپنی بیٹی کی قبر پر جا کر دعا کر لی. آپ تو سارے قبرستان کے مردوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اللہ سب کو اجر دے دے گا, ہماری دعا کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو جائے گا. ہم ان کے لیے استغفار کریں, ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں ان کے لیے. تو لہٰذا ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ دراصل مردہ قومیں جو ہوتی ہیں نا, یہ قبروں کو بڑی اہمیت دیتی ہیں. اور یہ پھر مشرکانہ رواج ہمارے, وہ جو فرعون کو شوق تھا نا کہ اپنا بڑا سا مقبرہ بناؤں اور پیرامڈز بنائیں, یوز لیس ترین عمارتیں, دنیا کی کوئی یوز لیس ترین کنسٹرکشن آپ کو دیکھنی ہے تو احرام جا کے دیکھ لیں. اتنی بڑی بڑی عمارتیں, کتنا لیبر, کتنا پیسہ, کتنا مٹیریل, فار واٹ؟ گھر نہیں بنا سکتے تھے لوگوں کے رہنے کے لیے, واش رومز نہیں بنا سکتے تھے.
اسکول نہیں بنا سکتے تھے، مدرسے نہیں بنا سکتے تھے، اسپتال نہیں بن سکتے تھے، جو مقبرے بنا دیے اٹھا کر. تو یہ دیکھیں اسلام کے پریگمیٹزم دیکھیں کہ زندہ لوگوں کی فکر کرو، مردوں کی کیا فکر، وہ تو پہنچ گئے اپنے انجام کو. اور بعض ایسے ممالک بھی ہیں جہاں قبروں کے اندر اے سیز لگا دیتے ہیں، تو قبروں پہ اے سی لگا دیں. اگر مردے کی قبر میں آگ بھری ہے اس کو یہ اے سی فائدہ نہیں دے گا، اور اگر اللہ نے اس مردے کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنایا ہے تو ویسے بھی اس کو اے سی کی ضرورت نہیں ہے. تو زندہ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ میرا اور آپ کا کام ہے اویئرنیس پھیلانا. کسی مزار پہ جا کے دعا نہیں کرنی. اس مزار والے کا عمل دیکھیں، کس عمل نے اس کو شہرت دی تھی. اگر اس کے اچھے اعمال تھے تو ان کے اچھے اعمال کو کاپی کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگ بہت کم ایسے ہوں گے جو مورل آف دا سٹوری پہ نظر رکھیں گے، یا تو شرک میں مبتلا ہو جائیں گے یا لا یعنی بحثیں شروع کر دیں گے، نمبر گیم میں پڑ جائیں گے. اور وہی ہوا، ایک تو یہ پرابلم ہوا کہ انہوں نے مسجد بنا دی ان کے قبر کے اوپر، اور رفتہ رفتہ اللہ کو تو بھول گئے اور قبر والوں سے وہ دعائیں کرنے لگ گئے ہوں گے. اور ایک اور گروہ نے کیا کیا، بجائے کہ ان کی عمل کو رہنما بناتے اپنے لیے، باتیں شروع کر دیں. کیا؟ سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ، تین تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون، اور کہیں گے، خمسۃ، پانچ تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا. اللہ فرماتا ہے رجمم بالغیب، سب بے تکی ہانک رہے ہیں. رجم کہتے ہیں پتھر پھینکنا، غیب کیسے؟ ایسے ٹامک ٹوئیاں مارنا جس کو کہتے ہیں نا، اٹکل بچوں کے تیر چھوڑنا، یا شوٹنگ ان دا ڈارک. ایسے بس اندازے کہ کتنے تھے، اتنے تھے کہ اتنے تھے. نمبر گیم، دین کو نمبر گیم بنا لینا، یہ ہمارے ہاں بھی رواج پایا جاتا ہے. تو کہا کہ اچھا، اللہ فرماتا ہے یہ تو ساری ان کی بیٹوں کی باتیں ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور وہ کہیں گے 7 تھے. وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا. اچھا، جب یہ بات آئی کہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رجمم بالغیب، بیٹوں کی باتیں کرتے ہیں. کیا کہا؟ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے کہ اللہ ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے. ما یعلمہم الا قلیل، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. اچھا دیکھیں، تعداد لفظ تو نہیں لکھا، ما یعلمہم الا قلیل، ان کو نہیں جانتے مگر بہت تھوڑی ہے. بڑا معنی خیز جملہ، نہیں جانتے ان کو مگر تھوڑے. کیا نہیں جانتے؟ کہ کس عمل نے ان کو یہ رتبہ دیا، اللہ نے کیسے مشکلات میں اپنے مومن بندوں کی مدد کری. یہ کم ہی لوگ جانتے ہیں، سپرفیشیلٹیز کے اندر الجھ کے رہ جاتے ہیں. اچھا، اس کے باوجود لوگوں نے اس قدر باتیں کی ہیں، کون تھے، کہاں تھے، کس شہر میں تھے، کتنے تھے. لیکن بہرحال ایک کریڈٹ ہم دے سکتے ہیں اپنے مفسرین کو، انہوں نے قرآن ہی سے دلیل نکال لی ہے کہ 7 تھے. کیسے؟ یہاں پہ جب اٹھے تھے نا وہ سونے کے بعد، تو کیا ہوا تھا؟ آیت نمبر 19 میں قال قائل منہم کم لبثتم، کتنے نے کہا کہ تم کتنا رہے؟ ایک نے کہا کتنا رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا ایک حصہ. تو قالو جمع کا صیغہ ہے، 2 کے لیے تو نہیں آتا، منیمم 3، تو 4 ہو گئے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا؟ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، پھر کچھ نے کہا اللہ جانتا تم کتنا رہے. کس نے کہا؟ قالو، منیمم 3، تو 3 + 3 6، اور ایک جس نے سوال سب سے پہلے پوچھا تھا 7. لیکن پھر وہی بات کہ اللہ نہیں کہہ رہا ہم سے کہ ہم ان کی تعداد کی فکر میں پڑیں. تم دیکھو ان کی جرت، ان کی بہادری، ان کی عظیمت دیکھو، ان کی قربانی دیکھو کہ دنیا کا فتنہ، دنیا کا دجل ان پر قابو نہیں پا سکا. قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کو تو کم ہی لوگ جانتے ہیں. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث مت کرو، نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھو. تو کوئی چیز اہم نہیں، جیسے بھی ہم نے بات کی، نہ تعداد، نہ نام، نہ زمانہ، نہ تاریخ. لوگ بیکار بحثوں میں الجھنا چاہتے ہیں، الجھیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیے کہ آپ ایسی بحثوں میں حصہ مت لیجیے گا. بڑی حکمت ہمارے لیے کہ انسان فضول ڈیٹیلز میں اپنے آپ کو نہ الجھائے، ورنہ حق تک نہیں پہنچ سکے گا. اللہ چاہتا تو قرآن میں تمام اعداد و شمار بیان کر دیتا. تو بعض دفعہ دین میں بھی ایسی بحثیں کرتے ہیں. اب آج کل کیا صدیوں سے اس غار کی تلاش میں لوگ گھومتے پھرتے رہے کہ وہ غار کدھر ہے جس میں کہ وہ تھے. کسی نے ازمیر کے اندر تلاش کیا، ٹرکی میں کوئی جگہ ہے، کوئی کہتے ہیں افسس کوئی شہر تھا. جتنے منہ اتنی باتیں، اور کتنی ہی جگہ اس غار کو وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ غار تھا جہاں پہ اصحاب کہف رہے تھے. واللہ عالم کہاں رہے تھے، اس سے کیا مطلب، جہاں بھی رہے تھے. بات ساری کیا ہے کہ ان کی عظیمت انسان دیکھے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کرے. کہاں تو وہ لوگوں کا حال تھا جس سے اللہ تعالیٰ خفا ہوا کہ لا تشتروا بی آیاتی ثمنا قلیلا، تم تو بات پہ میری آیات کا سودا کر دیتے ہو، مت میری آیات کو حقیر قیمت کے بدلے بیچو. اور یہ وہ نوجوان جن کے پاس جوانی تھی، ذہانت تھی، پوزیشن تھی، پاور تھا، خوبصورتی تھی، روشن مستقبل تھا، ہر چیز جو کہ انسان کو دنیا کے دھوکے میں مبتلا کرے، جس سے کہ زندگی رنگین ہو، جس سے کہ دنیا کا دجل، دنیا کا نشہ 100 آتشہ ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو پار کر کے اور اللہ تک پہنچ گئے. یہ چیز ہے جو کہ سبق ہمیں یاد رکھنا ہے. چلیں آپ بریک لے لیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے.